लगने वाला नहीं है, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यहाँ नहीं लगेगा। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نا آپ لوگ کی طرح آپ آئیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث میں بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، وہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب محمد نصیر احمد صاحب نے اپنے بچے کے عقیقے کے موقع پہ کیا ہے، اپنے پوتے کے عقیقے کے موقع پہ کیا ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ آج 11ویں شریف کا مبارک دن بھی ہے۔ تھوڑی سی گفتگو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے رہے گی، اور گفتگو کا کچھ حصہ عقیقے کے حوالے سے رہے گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اور تمام حاضرین مجلس کو اللہ پاک غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی غلامی عطا فرمائے۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، غوث اعظم کی منقبت کے 2-3 شعر پڑھ کر اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. ہاتھ پکڑا ہے تو تا حشر نبھانا یا غوث. اب کسی حال میں دامن نہ چھڑانا یا غوث. اب کسی حال میں تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن. تیرے جلووں سے ہے کتنے ہی شبستان روشن. کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث. کوئی ایک شمع میرے دل میں جلانا یا غوث. اب کسی حال میں. اور اس مرتبت کا سب سے خوبصورت شعر ہے یہ. کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا. کبھی آنکھوں میں کبھی خانہ دل میں رہنا. روح بن کر میری روح بن کر میری رگ رگ میں سمانا یا غوث. روح بن کر میری نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے. نسبت حلقہ بگوشی کا بھرم رہے جائے. بہر امداد میری قبر میں آنا یا غوث. بہر
چھڑانا یا درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، شاعر اہل سنت حضرت حسیب اللہ جگر پلاوی صاحب بھی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں، اور میرے بعد انشاءاللہ ان کی بھی خوبصورت نعت خوانی آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ سب سے اخیر میں حضرت علامہ مولانا نذیر القادری صاحب کا خطاب ہوگا، اور انہی کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ کم لوگ بیک وقت ادیب شہیر بھی ہوتے ہیں اور خطیب شہیر بھی ہوتے ہیں، یہ خوبی کم لوگوں میں جمع ہوتی ہے کہ بیک وقت خطیب شہیر بھی ہوں اور ادیب شہیر بھی ہوں۔ آج ایسی جامع شخصیت کا خطاب آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے، اس لیے ادھر ادھر جو بیٹھے ہیں سامنے آ کر بیٹھیے۔ بارش کوئی ویسی تیز نہیں ہے کہ آپ حضرات بالکل اتر بتر ہیں ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آ کر بیٹھیے۔ غوث اعظم کے تذکرے کی مجلس ہے، ان کے عرس کا مبارک دن ہے، اور آپ حضرات ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ولایت کی دنیا میں ایک اونچا درجہ، بلکہ ولایت کا سب سے بڑا درجہ غوثیت کبریٰ کا درجہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبوت کے بھی تاجدار تھے اور ولایت کے بھی شہنشاہ۔ اللہ رب العزت نے انہیں تاجدار نبوت بھی بنایا تھا اور تاجدار ولایت بھی بنایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غوثیت کبریٰ کا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا گیا۔ صدیق اکبر کے بعد یہ مقام حضرت عمر فاروق کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد یہ منصب حضرت عثمان غنی کو تفویض کیا گیا، اور حضرت عثمان غنی کے بعد یہ منصب حضرت علی مرتضیٰ کے حصے میں آیا۔ اہل سنت کے نزدیک جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور وہی ترتیب غوثیت ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب فضیلت ہے، اور وہی ترتیب غوثیت ہے۔ اہل سنت کی ترتیب اور شیعوں کی ترتیب میں یہ فرق ہے کہ شیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس منصب پر حضرت علی مرتضیٰ کو فائز مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور کے بعد یہ منصب کسے ملا؟
حضرت علی مرتضیٰ کو ملا۔ یہ شیعوں کا نظریہ ہے۔ تینوں خلفائے راشدین کا نام وہ بیچ سے حذف کر دیتے ہیں، مگر اہل سنت حضور کے بعد صدیق اکبر غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوئے۔ صدیق اکبر کے بعد یہ منصب حضرت عمر فاروق کو ملا۔ حضرت عمر فاروق کے بعد یہ منصب حضرت عثمان غنی کو ملا۔ حضرت عثمان غنی کے بعد یہ منصب حضرت علی مرتضیٰ کے حصے میں آیا۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ یہ پہلا فرق ہے اہل سنت میں اور شیعوں میں۔ وہ تینوں خلفاء کو حذف کرتے ہیں بیچ سے، اور اہل سنت تینوں خلفاء کو بھی حضور کے بعد غوثیت کبریٰ کے منصب پر فائز جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ دوسرا فرق، شیعہ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد سب سے افضل حضرت علی ہیں، اور اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر ہے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ خیر، حضرت علی کے بعد یہ منصب حضرت امام حسن کے حصے میں آیا۔ امام حسن کے بعد اس منصب پر حضرت امام حسین فائز ہوئے۔ حضرت امام حسین کے بعد یہ منصب امام زین العابدین کو ملا۔ امام زین العابدین کے بعد یہ منصب امام محمد باقر کو ملا۔ امام محمد باقر کے بعد یہ منصب امام جعفر صادق کو ملا۔ امام جعفر صادق کے بعد یہ منصب امام موسیٰ کاظم کو ملا۔ امام موسیٰ کاظم کے بعد یہ منصب حضرت علی نقی کو ملا۔ ان کے بعد یہ منصب حضرت امام محمد تقی کو ملا۔ ان کے بعد یہ منصب امام حسن عسکری کو ملا۔ امام حسن عسکری کے بعد یہ منصب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے۔ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیو؟ امام حسن عسکری کا انتقال 260 ہجری کے آس پاس ہوا۔ 260 کے آس پاس ان کا وصال ہوا، اور غوث اعظم کی پیدائش کب ہوئی؟ 470 ہجری میں۔ گویا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیدائش سے 210 سال پہلے، پیدائش سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے شیخ عبد القادر جیلانی کو اس منصب پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور غوث اعظم کا انتقال کب ہوا؟ 561 ہجری۔ 561 ہجری میں وصال ہوا۔ آج 1447 ہجری کا زمانہ چل رہا۔ 561 میں وصال ہوا، آج 1447، گویا تقریباً 900 سال گزر گئے، مگر اس منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز ہے۔ اور جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے، قیامت کے قریب جب تک امام مہدی تشریف نہیں لائیں گے، اس وقت تک غوثیت کبریٰ کا یہ منصب شیخ عبد القادر جیلانی کے ہی حوالے رہے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ پیدائش سے پہلے بھی وہ غوث تھے، 90-92 سال دنیا میں رہے تب بھی غوث رہے، اور انتقال کو 900 سال گزر گئے، 900 سال سے وہی غوث ہیں، اور نہ جانے امام مہدی کی تشریف آوری کب اس دنیا میں ہوگی۔ 1000-2000 سال کے بعد بھی جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک اس منصب پر
شیخ عبد القادر جیلانی ہی فائز رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہر غوث کو غوث کہا جاتا ہے اور شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں غوث اعظم کی یہ محبت ہمیں اعلیٰ حضرت کی وراثت میں ملی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمارے دلوں میں غوث اعظم کی محبت ڈالی ہے اور اتنا شاندار تعارف کرایا کہ پڑھتے جائیے دل میں غوث اعظم کی محبت کا چراغ جلتا جاتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور اخیر میں فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے ہزاروں کو چھوڑی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں پیغمبر بھی عطا فرمایا تو تمام پیغمبروں کا سردار اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، شیخ بھی عطا فرمایا تو تمام ولیوں کا سردار ہمیں عطا فرمایا، اور سبحان اللہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا بھی سایہ ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحمتوں کا بھی سایہ ہے، مدینے کے تاجدار کی رحمتوں کا بھی سایہ ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے تو کریم، اے میرے مولا تو بھی کریم ہے، اے میرے مالک تو نے ہمیں جس پیغمبر کا غلام بنایا تیرے کرم سے وہ بھی کریم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم دو کریموں کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں، دو کریموں کی رحمتوں کے سامنے میں رہتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو یہ غوثیت کبریٰ کا مقام کیا ہوتا ہے؟ کسی ولی کو ولایت ملتی ہے، غوث کی بارگاہ سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کون سا انسان ایمان کے کس درجے پر ہے اسے آگے ترقی کتنی ملے گی یہ ولیوں کی جماعت میں شامل کیا جائے گا یا کسی خطے کا قطب اسے بنایا جائے گا یا اب اس کا مرتبہ ابدال کی طرف ترقی کر جائے گا۔ دنیا ولایت میں جتنی بھی نعمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ سب اسی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے جس بارگاہ کو ہم غوث اعظم کی بارگاہ کہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں پیر الگ الگ ہو سکتے ہیں، مرشد الگ الگ ہو سکتے ہیں، جس خانقاہ سے آپ وابستہ ہو وہ خانقاہ الگ الگ ہو سکتی ہے، مگر غوث اعظم کی محبت میں کوئی بٹوارا نہیں ہوتا۔ چشتی بھی قادری ہوتا ہے، نقش بندی بھی قادری ہوتا ہے، سہروردی بھی قادری ہوتا ہے، کیونکہ ولایت کی جتنی بھی نہریں ہیں ان تمام نہروں میں فیضان ولایت وہ غوث اعظم کے دریائے کرم سے ہی بہتا ہے۔ بارگاہ غوث سے کٹ کر کوئی ولی ولایت کے منصب پر نہ پہنچ سکتا ہے نہ وہ ولایت کے منصب پر قائم رہ سکتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
غوث اعظم کی محبت وہ قدر مشترک ہے جو دنیا کے تمام سلاسل میں پائی جاتی ہے، اور کوئی غوث اعظم سے کٹ گیا تو گویا وہ ایمان سے کٹ گیا، گویا وہ ولایت سے کٹ گیا، گویا وہ احسان کی راہوں سے کٹ گیا۔ غوث اعظم وہ آفتاب ولایت ہیں جن کے انوار و تجلیات کی بارش چشتیوں پہ بھی ہوتی ہے، نقش بندیوں پہ بھی ہوتی ہے، سہروردیوں پہ بھی ہوتی ہے، اور قادری تو ان کے در کے غلام ہی ہیں، تو قادریوں پر غوث اعظم کی رحمتوں کی بارش کیوں ہوتی ہے؟ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائی، جب یہ بات درست ہے کہ ولایت کا مقام غوث اعظم کی بارگاہ سے تقسیم ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو جسے ولایت کی نعمت دینی ہوگی اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ دنیا والوں میں کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، یہ پتا ہوگا تبھی تو ولایت تقسیم کریں گے۔ وہ دنیا کی آبادی 8 ارب کی ہے، مگر جو غوث ہوں گے انہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ 8 ارب میں کتنے مسلم ہیں کتنے غیر مسلم ہیں، انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ نمازی ہونے کے ساتھ ساتھ کس کا باطن روشن ہے کس کا باطن تاریک ہے، انہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کون ہدایت کے ساتھ ساتھ استقامت پر بھی فائز ہے، کون کبھی نمازیں پڑھتے ہیں کبھی چھوڑتے ہیں، کون کبھی تلاوت کرتے ہیں کبھی تلاوت سے محروم ہوتے ہیں۔ جب ولایت کا مقام پہنچنا ہے تو ایمان کا بھی علم ہونا چاہیے، نمازی بے نمازی کا بھی علم ہونا چاہیے، متقی اور غیر متقی کا بھی علم ہونا چاہیے، کون استقامت کے ساتھ ہے کون استقامت سے خالی ہے، اس کا بھی علم ان کو ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز فرمایا ہے، ولایت وہی تقسیم کرتے ہیں، تو گویا 8 ارب انسانوں کے بارے میں وہ جانتے ہیں کہ کون مسلم ہے کون غیر مسلم ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، وہ جانتے ہیں کہ کون صاحب احسان ہے کون صاحب احسان نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کی دنیا آباد ہے کس کی دنیا ویران ہے۔ مجھے عرض کرنے دیجئے، جب غوث اعظم کو 8 ارب انسانوں میں یہ معلوم ہے کہ کون مومن ہے اور کون غیر مومن، تو انہیں ہمارے احوال کی خبر ضرور ہوتی ہے، انہیں ہمارے حالات کی خبر ضرور ہے۔ جب ہماری نمازوں کے بارے میں انہیں پتا ہے تو انہیں ہماری پریشانیوں کے بارے میں محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان غوث اعظم، شان غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت مفتی محمود صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ۔ جب ہمارے ایمان کی خبر ہے انہیں، صرف ہمارے ایمان کی نہیں 8 ارب انسانوں کے ایمان و کفر کی خبر ہے انہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ 8 ارب انسانوں میں کون نمازی ہے کون بے نمازی ہے، 8 ارب انسانوں میں کس کا باطن روشن ہے کس کا باطن ویران ہے۔ جب 8 ارب لوگوں کے بارے میں یہ خبر ہے انہیں، تو اگر کوئی قادری سون بھدر میں رہ کر غوث اعظم کو پکارے تو انہیں خبر کیسے نہیں ہوگی، کوئی سورج پور میں رہ کر غوث اعظم کو پکارے تو خبر کیسے نہیں ہوگی۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم اہل سنت گمراہی میں نہیں ہیں، گمراہ وہ ہیں جو اللہ کے ولیوں کو بے خبر کہتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کو کوئی قوت تصرف نہیں دیتے، جو اللہ کے ولیوں کو عام انسانوں کی طرح کہتے ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ بالکل صحیح عقیدے کے لوگ ہیں۔ جب غوث اعظم غوث ہیں تو
انہیں ہمارے احوال اور ہمارے معاملات کی ضرور خبر ہے. کہیے سبحان اللہ. اور اگر آپ پریشان نہ ہو رہے ہوں تو تھوڑی سی بات میں آپ کو سناتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ قرآن شریف میں لکھا ہے سورہ نمل میں. حضرت سلیمان کا لشکر گزر رہا ہے, سمجھ رہے ہیں, چیونٹیاں بھی گزر رہی تھی راستے سے. تو چیونٹیوں نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے سوراخ میں داخل ہو جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچل دے. اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر فرمایا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا, چیونٹی کی آواز سن کر حضرت سلیمان مسکرانے لگے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, جس جنگل سے چیونٹی گزر رہی تھی اس جنگل سے 3 میل کی دوری پہ حضرت سلیمان تھے. حضرت سلیمان نے 3 میل کی دوری سے چیونٹی کی گفتگو سن لی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بناتا ہے سینکڑوں میل کی دوری پر کھڑا ہو رہا ہے. اللہ پاک اپنے ان بندوں کو ان دور و نزدیک کی آواز کو سننے کی بھی طاقت عطا فرمائے. سبحان اللہ. آپ غور سے سنیے گا, ہم آپ کو ایمان کی طرف لے جا رہے ہیں, ہم آپ کو شرک سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. جس شرک کا پروپیگنڈا یہ نائک اور ظالم محمد علی انجینئر وغیرہ کرتے ہیں, اس شرک کے پروپیگنڈے سے آپ کو ہم باہر لے جانا چاہتے ہیں. حضرت ابراہیم کا قصہ آپ نے سنا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی تو اللہ نے حکم فرمایا اے ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کر دو. حضرت ابراہیم نے عرض کیا مولا میں اعلان کروں گا تو یہ آواز کتنے لوگوں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعلان کرو, آواز کو لوگوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے. حضرت ابراہیم نے کھڑا ہو کر اعلان کیا اے لوگوں خانہ کعبہ کا حج کرو. پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے حضرت ابراہیم کی وہ آواز روئے زمین پہ پھیلے ہوئے تمام انسانوں کے کانوں تک پہنچ گئی. بول رہے ہیں مکہ شریف میں اور آواز آ رہی ہے جھارکھنڈ, آواز آ رہی ہے شری لنکا, آواز جا رہی ہے انڈونیشیا. اس زمانے میں تو یہ کچھ نام بھی نہیں تھا, اس زمانے میں تو سرحدوں کی کوئی تقسیم بھی نہیں تھی. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی وہ آواز عالم ارواح میں جو روحیں تھی وہاں بھی وہ آواز پہنچی, اور جن روحوں نے ایک بار لبیک کہا اسے ایک حج کی توفیق ملتی ہے, جس نے 2 بار لبیک کہا اسے 2 حج کی توفیق ملتی ہے, جس نے بار بار لبیک کہا اسے بار بار حج کی توفیق ملتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں مکہ شریف کی بے آب و گیا وادی سے حضرت ابراہیم حج کا اعلان کر رہے ہیں. آواز جا رہی ہے عالم ارواح, آواز جا رہی ہے انڈونیشیا, آواز جا رہی ہے امریکہ, آواز جا رہی ہے جاپان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بولی کو پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوتا ہے. وہ جسے چاہے جہاں کی آواز جہاں پہنچا دے اور جس کی گفتگو جسے چاہے سنا دے. اللہ جب اپنے بندوں پہ کرم فرماتا ہے تو وہ دور کی آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں اور وہ قریب کی آوازوں کو بھی سن لیا کرتے ہیں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, اس لیے امام اس کو محبت نے ہمیں بتایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور اتنا یقین جانیے گا کہ جو کام کسی پیغمبر سے بطور معجزہ ظاہر ہوتا ہے وہ کام اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے بطور کرامت بھی صادر فرما سکتا ہے. نبی کے ذریعے وہ کام ظاہر ہو تو اس میں دعوی نبوت شامل رہتا ہے، اس لیے اسے معجزہ کہتے ہیں. ولی سے دعوی نبوت نہیں ہوتا، اس لیے ان سے جو خرق عادت ظاہر ہو اسے کرامت کہا کرتے ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ تو دو پیغمبروں کی مثال تھی. آئیے ولیوں کی گفتگو سنیے. حضرت سلیمان کا قصہ آپ نے سنا ہے. چرند پرند شجر حجر سارے جاندار ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. ایک روز حضرت سلیمان بیٹھے ہیں، سفر کی تیاری ہو رہی ہے. ہدہد پرندہ وہ نہیں پہنچا. حضرت سلیمان جب کہیں سفر پہ جاتے تھے تو ہدہد پرندے کو لے کے جاتے تھے. اللہ نے اسے یہ خوبی دی تھی کہ وہ فضاؤں میں اڑتے ہوئے بھی دیکھ لیتا تھا کہاں پانی ہے کہاں پانی نہیں ہے، کہاں لشکر کا ٹھہرنا مناسب ہے کہاں مناسب نہیں ہے. اس لیے حضرت سلیمان جب کبھی سفر میں جاتے ہدہد پرندے کو لے کے جاتے تھے. اس روز ہدہد پرندے نے آنے میں دیر کی. حضرت سلیمان نے ناراضگی ظاہر فرمائی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، حضرت سلیمان نے غصے میں ارشاد فرمایا لَأَذْبَحَنَّهُ، آج اگر وہ آیا تو اسے ذبح کر دوں گا، اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا. حضرت سلیمان نے پوچھا کہاں تھے تو ہدہد پرندہ نے کہا حضور چلا تو تھا وقت پر مگر راستے میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. ایک عورت ہے اور سارے لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں. اس عورت کا نام تھا بلقیس اور وہ شہر سبا کی بادشاہ تھی. جب پیغمبر نے سنا کہ ایک عورت کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں حضرت سلیمان ناراض ہوئے. اپنے درباریوں سے فرمایا آپ لوگوں میں کوئی ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے. ایک جن جو وہیں بیٹھا تھا اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجیے، آپ کی مجلس اٹھنے سے پہلے میں اس کا تخت لا کے حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو یوں ذکر فرمایا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہ کون تھے؟ ان کا نام تھا آصف ابن برخیا. وہ حضرت سلیمان کے وزیر تھے، ولی تھے، انہیں اسم اعظم معلوم تھا. انہوں نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا. حضور آپ کی پلکوں کے بدلنے سے پہلے میں تخت لا کے حاضر کر دوں گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آصف ابن برخیا ولی ہے، تھوڑا سا علم ہے انہیں آسمانی کتاب کا. کتاب کون؟ قرآن نہیں، حضرت سلیمان پر جو آسمانی کتاب اتری تھی اس کا انہیں علم تھا. اور پورا علم نہیں، علم من الکتاب، تھوڑا سا علم انہیں تھا. اور وہ وزیر کس کے تھے؟ حضرت سلیمان کے تھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت سلیمان کے وزیر جو اس قوم کے ولی تھے جنہیں اس زمانے کی آسمانی کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، مگر اللہ نے انہیں اتنی قوت دی کہ وہ شہر سبا سے تخت اٹھا کر فلسطین پلک جھپکنے سے پہلے حاصل کر سکتے ہیں. تو غوث اعظم دور دراز کے معاملات کو چند لمحوں میں حل کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ حضرت قوم بنی اسرائیل کے ولیوں سے
उम्मत मुहम्मदिया के वली ज्यादा अफजल होते हैं। उनकी आसमानी किताब से कुरान ज्यादा अफजल किताब है। उन्हें आसमानी किताब का थोड़ा ही था, गौसे आजम को तो आसमानी किताब का सारा ही था। अगर वो मलके बिल्कीस का तख्त पलक झपकने से पहले ला सकते हैं तो गौसे आजम पलक झपकने से पहले हमारी मदद क्यों नहीं कर सकते? हमारे घरों में कलमा फरमा क्यों नहीं हो सकते? इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, दूर और नजदीक का सफर करना, दूर और नजदीक की आवाजें सुनना, ये कोई शिर्क नहीं बल्कि ये तो कुरानी तालीमात का हिस्सा है, ये तो हमारे दीन और ईमान का हिस्सा है। मुझे अर्ज करने दीजिए, गौसे आज़म दूर और नजदीक की आवाजें सुन सकते हैं, मदद कर सकते हैं और जहां चाहे वो अपने गुलामों की मदद के लिए तशरीफ ले जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी। क्या नाम है? बोलिए। इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी। 709 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ, गौसे आजम के बाद के 709 हिजरी। उनके बारे में इमाम अब्दुल रऊफ मुनावी ने अपनी किताब अल कवाकिब दुर्रिया में लिखा है कि इमाम इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी का एक मुरीद हज करने गया। उसने देखा कि मेरे शेख खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, देखा मेरे शेख सफा मरवा की सही कर रहे हैं, देखा मेरे शेख मकाम अरफात में क़याम फरमा है। जब हज करके वहां से लौटे, अपने शहर सिकंदरिया पहुंचे। काहिरा से 200 किलोमीटर की दूरी पर यह शहर है इस्कंदरिया। जब अपने शहर पहुंचे तो लोगों से कहा कि मेरे पीर हज से कब वापस आए? लोगों ने कहा नहीं, वो तो हज के लिए नहीं गए। कहा कैसी बातें करते हो? मैंने अपने पीर को तवाफ करते देखा है, मैंने अपने पीर को सफा मरवा की सही करते देखा है, मैंने अपने पीर को मैदान अरफात में क़याम करते देखा है, कैसी बातें करते हो? अब यही सोचते सोचते अपने शेख की खिदमत में पहुंच गए। इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरी ने जब उनके दिल में उठने वाले सवालात को देखा तो बगैर किसी गुफ्तगू के फरमाया, ए मेरे मुरीद, तुमने जो देखा वो तुमने सही देखा। मैंने हज भी किया है, मैंने तवाफ भी किया है, मैंने सफा मरवा की सही भी की है, मगर तुम्हें इस पर कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इमाम अब्दुल रऊफ मुनावी नकल करते हैं, इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह ने फरमाया, अल कुतुबो यमलउल कौनैन, जो कुतुब होता है वो अपने वजूदे नूरानी से दुनिया को भर देता है। अगर मैं मिस्र में रहते हुए मक्का में नजर आ गया, अरफात में नजर आ गया, मैं तुम्हें सफा मरवा की सही में नजर आ गया तो तुमको इसमें हैरत क्या है? और आगे फरमाया, लौ अजबतनी मिन जोहरी ला अजबतुका, अगर तुम दीवार के सुराख से भी मुझे पुकारोगे तो मैं वहां भी तुम्हारी मदद के लिए जलवागर हो जाऊंगा। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। दो बातें गौर से सुनिए। अल कुतुबो यमलउल कौनैन, जो कुतुब होता है वो अपने वजूदे नूरानी से दुनिया को भर देता है, और अगर तुम दीवार के सुराख से भी मुझे पुकारोगे तो मैं वहां भी तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम इब्ने अताउल्लाह इस्कंदरिया के कुतुब थे मगर गौसे आजम नहीं थे, गौसे सकलैन नहीं थे। अगर इमाम अहमद इब्ने अताउल्लाह मिस्र में रहते हुए मक्के शरीफ का सफर कर सकते हैं तो
غوث اعظم بغداد میں رہتے ہوئے ہم غلاموں کے گھر کا سفر کیوں نہیں کرتے؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اور ارشاد فرماتے ہیں غوث اعظم کیا فرمایا امام احمد ابن عطا اللہ نے، لو رأوتنی من جحر، اگر تم مجھے دیوار کے سوراخ سے بھی پکارو گے، لأجبتک، تو میں وہاں بھی تمہاری بات کو جب کا جواب دینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا۔ میں آج کرنا چاہتا ہوں اپنے قصبے کا، اپنے شہر کا قطب اگر اتنا باکمال ہو سکتا ہے تو بیک وقت اسکندریہ میں بھی رہے اور بیک وقت مکے میں بھی رہے، بیک وقت اسکندریہ میں بھی رہے اور اسی لمحے میں عرفات میں بھی رہے۔ اگر ولی جس میں مثالی کے ساتھ مصر سے مکے کا سفر کر سکتے ہیں تو غوث اعظم جس میں مثالی کے ساتھ بغداد سے اپنے غلاموں کے گھر سفر کیوں نہیں کر سکتے، اپنے غلاموں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم غوث اعظم کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، ہم غوث اعظم کو اپنا امام و مرشد مانتے ہیں، ہم ان کی کرامتوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ ہمارا اندھ وشواس نہیں ہے۔ حضرت سلیمان کے وزیر اگر فلسطین میں رہ کر شہر سبا کا تخت اٹھا کے لا سکتے ہیں تو غوث اعظم دریا میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو نکال کے نہیں سکتے؟ جنگل میں گزرنے والے چوروں سے اپنے غلاموں کی مدد کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ اللہ اپنے محبوبوں کو یہ قوت دیتا ہے کہ وہ جس میں مثالی کے ساتھ بیک وقت سینکڑوں مقامات پہ جلوگر ہو سکتے ہیں اور سینکڑوں مقامات پر اپنے غلاموں کی مدد اور دستگیری بھی کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جس میں مثالی کیا ہوتی ہے؟ جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا مطلب ہوتا ہے حضرت جبریل حضور کی خدمت میں آتے تھے، آپ نے سنا ہے دحیہ قلبی ایک بڑے خوبصورت شکیل و جمیل صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے، سبحان اللہ، ہیں فرشتے نور سے پیدا ہوئے، وہ جسم والے نہیں ہیں مگر حضور کی خدمت میں آتے تو ایک جسم مثالی کے ساتھ آیا کرتے تھے، جسم مثالی کے ساتھ حضور سے سوال جواب کیا کرتے تھے۔ فرشتہ جیسے جسم مثالی کے ساتھ حضور کی خدمت میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو یہ قوت دیتا ہے کہ جسم مثالی کے ساتھ ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں، ان کے گھر بھی جا سکتے ہیں، ان کے گھر بھی آ سکتے ہیں، بیک وقت وہ ہزاروں مقامات پر جلوہ گر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اس بات کی قوت عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آپ نے سنا ہے غوث اعظم کے بارے میں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگ کہتے ہیں حضور ہمارے گھر افطار کیجیے گا، فرمایا ٹھیک۔ دوسرے نے کہا حضور میرے گھر افطار کیجیے گا، کہا ٹھیک۔ 70 لوگوں نے دعوت دی اور دوسرے دن سب کے گھر تشریف لے گئے۔ جب اگلا دن آیا تو چرچا شروع ہوا، حضور غوث اعظم میرے گھر آئے تھے۔ دوسرے نے کہا کیا بات کرتے ہو، غوث اعظم تو میرے گھر آئے تھے۔ تیسرے نے کہا آپ کیا بات کرتے ہیں، میرے گھر آئے تھے۔ چوتھے نے کہا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں، میرے گھر آئے تھے۔ سب نے کہا چلو انہیں سے پوچھ لیتے ہیں کس کے گھر میں تشریف لے گئے، کہاں وہ جلوہ گر ہوئے۔ سارے لوگ پہنچے غوث اعظم کے
پاس غوث اعظم سمجھ گئے کہ ان کے دل میں سوال کیا ہے. فرمایا سنو، عبد القادر کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ درخت میں جتنے پتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ مقامات پر میں بیک وقت جانا چاہوں تو اللہ کے اذن سے میں بیک وقت سفر کر سکتا ہوں. محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، غوث اعظم زندہ ہیں. غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہے. جو غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوتے ہیں وہی ولایت تقسیم کرتے ہیں، وہی مقام و مرتبہ تقسیم کرتے ہیں. گویا انہیں پتا ہے ریوتی پور میں کتنے مسلم کتنے غیر مسلم ہیں. انہیں پتا ہے ریوتی پور میں کتنے نمازی کتنے بے نمازی ہیں. انہیں پتا ہے ریوتی پور میں کتنے صاحب استقامت ہیں اور کتنے کبھی کبھی والے ہیں. انہیں پتا ہے کتنے کا باطل منور ہے، کتنے کا باطل ویران ہے. اگر ہمارے بارے میں اتنی چیزوں کی خبر انہیں ہو سکتی ہے تو ہماری حاجتوں کی بھی خبر ہو سکتی ہے، ہماری پریشانیوں کی بھی خبر ہو سکتی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، بزرگوں نے ہمیں یہی سمجھایا ہے، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں ہر آئی مصیبت تلی غوث. سبحان اللہ. پاکستان کے ایک بڑے بزرگ ہیں پیر مہر علی شاہ. پیر مہر علی شاہ اعلیٰ حضرت کے عہد کے ہیں اور قادیانیت کے رد میں ان کی بڑی شاندار خدمتیں ہیں. ایک شخص آیا، حضور یا شیخ عبد القادر جیلانی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہا؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور انہوں نے اپنے دروازے پہ لکھ رکھا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ. وہ سوال کرتا جا رہا ہے اور پیر مہر علی شاہ اسی کو دہراتے جا رہے ہیں، اسی کی تکرار کرتے جا رہے ہیں. اس نے کہا حضور میرے سوال کا جواب دیجئے، وہی بات کو دوہرا رہے ہیں. اس نے بیزاری سے محسوس کی اور چلنے لگا. تھوڑی دیر میں جب اٹھنے لگا تو پیر مہر علی شاہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، جنہیں میں پکار رہا تھا دیکھو وہ میرے دروازے پہ تشریف لے آئے ہیں. تمہیں سنا تھا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی پکارنا جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھو میں نے پکارا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے دولت کے دل میں تشریف فرما. محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے مشکات شریف کی شرح الشیعۃ اللمعات باب زیارت القبور میں لکھا ہے. اسی لیے اولیاء کرام فرماتے ہیں 4 اولیاء کرام وہ ہیں جو اپنی قبروں میں ویسا ہی تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ انسان تصرف کرتا ہو. پہلا نام انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا، دوسرا نام شیخ معروف کرخی کا لکھا، تیسرا نام امام موسیٰ کاظم کا لکھا. کہا 4 بزرگان دین ایسے ہیں کہ قبروں میں رہتے ہوئے بھی اسی طرح تصرف کرتے ہیں جیسے کوئی زندہ انسان زمین پہ رہ کے تصرف کیا کرتا. محبت سے کہیے سبحان اللہ. شیخ عبد الحق نے بھی لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو بابائے وہابیت اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں، انہوں نے بھی اپنے رسالہ ہم آنکھ میں لکھا. اور اس قول کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی اپنے ملفوظات میں لکھا. بلکہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تو اپنے ملفوظات میں بڑی شاندار بات کہی. کسی نے کہا حضور اگر کسی کو آسے بھی خلل ہو جائے، کوئی آسے اور جن کے شر میں مبتلا ہو جائے تو حضور کیا کرے؟
شاہ عبدالعزیز نے فرمایا اسے سورہ بقرہ پڑھنا چاہیے، اسے فلاں فلاں سورتیں پڑھ کر پانی میں دم کر کے پینا چاہیے، اسے فلاں فلاں سورتیں تیل میں دم کر کے پورے بدن میں لگانا چاہیے، کئی طریقے لکھے اور اس میں لکھا کہ اسے صالحین کی روحوں سے مدد مانگنا چاہیے، اور پھر لکھا کہ 4 مشائخ وہ ہیں جو ادنا سی توجہ پر اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ پہلا نام مدینے کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لکھا، چوتھا نام حضرت نجم الدین کبریٰ کا لکھا کہ یہ 4 بزرگان دین وہ ہیں کہ ادنا سی توجہ ان کی طرف کی جائے تو اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ہمارے حاجی طیب صاحب تشریف فرما ہے، کلیت البنات تاج الشریعہ بنا رہے ہیں، 10-15 کمرے تیار ہو گئے ہیں، چھت ڈھالنے کی تیاری میں ہیں، کہہ رہے تھے 10-15 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کوشش کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو کشادہ کر دے گا، وہ کام بھی ہو جائے گا۔ ان کے شیخ ہیں حضور مفتی اعظم ہند، ان کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہے، ایک شخص گیا مرید ہونے، کہا حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے، چادر پکڑا دی، ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا اور فرمایا کہو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، اور اس حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، اب وہ چپ ہے۔ مفتی اعظم فرما رہے ہیں کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، مرید چپ ہے، تو کہہ رہا ہے حضور ابھی آپ نے کہلوایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، ہاتھ تو میں نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہے، کیسے جھوٹ بولوں گا، میں نے غوث اعظم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے کندھے کی چادر اتار کر اس کے سر پہ ڈال دیا، فرمایا کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہا ہاں حضور میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں چند لمحے پہلے وہ اقرار کرنے کو تیار نہیں تھا، اور انتخاب ہٹ گیا تو وہ اقرار کرنے لگا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے غوث اعظم زندہ ہے، غوث اعظم غوثیت کبریٰ کے مقام پر 900 سال سے فائز ہیں، اور جب تک امام مہدی نہیں آ جائیں گے تب تک وہی غوث اعظم رہیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ساری دنیا کو یوں دیکھتے ہیں جیسے کوئی ہتھیلی میں رائی کا دانہ دیکھتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ توجہ فرما دے تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ توجہ فرما دے تو لنگڑے سیدھے ہو جائیں، وہ توجہ فرما دے تو دل کی ویران دنیا آباد ہو جائے، کیونکہ جو غوث ہوتے ہیں پوری دنیا میں ولایت کا منصب غوث اعظم کے ہاتھوں سے ہی تقسیم ہوتا ہے۔ تقسیم کرنے والے کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے کہ کون مومن ہے کون غیر مومن ہے، کون نمازی ہے کون غیر نمازی ہے، کون متقی ہے کون غیر متقی ہے، وہ غوث اعظم ہے، گویا انہیں دنیا کے بارے میں ان تمام چیزوں کی خبر ہر لمحے رہا کرتی ہے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ بڑی شاندار تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے، اس لیے میں آپ کا مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں پھر اسی دعا پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ خدا کے فضل سے
ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف مگتا غوث اعظم کا، اور فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے، اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور غوث اعظم کی غلامی اللہ پاک قیامت تک ہمیں نصیب فرمائے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ انہی کے شامیانہ کرم کے تلے ہم سب غلامان قادری کا حشر فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مگر صرف غلام کہنے سے نہیں ہوگا، غلامی کا ثبوت بھی پیش کرنا ہوگا، اور غلامی کا ثبوت کیا ہے؟ جس کے غلام رہیے ان کو یاد کرتے رہیے، جن کے غلام رہیے ان کو یاد کرتے رہیے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے حافظ محبوب صاحب آئے ہوئے ہیں سر، حافظ محبوب صاحب بڑے نیک آدمی، بڑے شریف آدمی، کبھی بھی کوئی ملنے جلنے والا جب ہی موڑ پہنچا تو انہوں نے 5 روپے کا امرود خریدا 1 کلو، کہا یہ لے جائیے حضور نصیر ملت کی خدمت میں پیش کر دیجیے۔ پھر کوئی ملنے جلنے والا ملا، پھر 10 روپے کا امرود خریدا، کہا حضور نصیر ملت کی خدمت میں پیش کر دیجیے گا۔ جب کوئی جانے والا ملا، انہوں نے اپنا خراجِ عقیدت طلب کی شکل میں پیش کیا، توپوں کی شکل میں پیش کیا، مٹھائیوں کی شکل میں پیش کیا۔ اگر مہینہ 2 مہینہ حافظ محبوب صاحب کا وہ تحفہ نہ پہنچے تو حضور نصیر ملت پریشان ہوں گے۔ حافظ محبوب بیمار تو نہیں ہو گئے، حافظ محبوب کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا، حافظ محبوب صاحب کسی پریشانی میں تو نہیں ہے، پہلے ان کا ہدیہ ہر ہفتے آتا تھا، اب کیا بات ہو گئی کہ حافظ محبوب کا کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، محبت پیش کرتے رہیے گا تو بزرگوں کے دلوں میں آپ کی یاد زندہ رہے گی، بزرگوں کے دلوں میں آپ کی محبت باقی رہے گی۔ اگر حافظ محبوب کا پھلوں کا تحفہ حضور نصیر ملت کی بارگاہ میں ان کی یاد کو باقی رکھ سکتا ہے، تو اگر ہم قرآن پڑھ کے روزانہ ثواب غوث اعظم کی خدمت میں پیش کریں، درود پڑھ کر روزانہ ثواب بارگاہ غوث میں بھیجیں، ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر روزانہ ثواب غوث اعظم کی خدمت میں پیش کریں، تو آپ دنوں میں آپ کا درود پہنچے گا، آپ کا ثواب پہنچے گا، آپ کی نیکیاں پہنچیں گی، اور اگر کبھی کسی مصیبت کی وجہ سے آپ کا ثواب نہ پہنچ سکا تو غوث اعظم آپ کے گھر جلوہ فرما ہوں گے۔ میرے غلام کو کیا ہو گیا کہ کئی مہینے سے اس کا تحفہ نہیں آ رہا؟ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا، فجر کی نماز پڑھیے، 11 بار قل ہو اللہ احد پڑھ کر اپنے شجرے کے تمام بزرگوں کا نام لے کر ثواب پہنچائیے۔ جب تک ان کا نام لے کر ثواب پہنچاتے رہیے گا وہ آپ کو یاد فرماتے رہیں گے، اور اگر کبھی کسی مصیبت کی وجہ سے آپ کا ہدیہ نہ پہنچ سکا تو کرم فرماتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے گھر جلوہ فرما ہو جائے، پھر ہم فخر سے کہہ سکیں گے جو ہر عاشق کی آرزو ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میں نے غوث اعظم کی سیرت پر کچھ باتیں عرض کر دی ہیں، مجلس عقیدے کی ہے،
صاحب خانہ نے بہت محبت اور عقیدت سے یہ مجلس سجائی ہے۔ اللہ رب العزت جن جن لوگوں کا عقیدہ ہے سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان اور عمل خیر کے ساتھ شاد و آباد فرمائے اور انہیں غوث اعظم کی عنایتوں کا فیض عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ پاک ہم سب کو غوث اعظم کی غلامی کے سائے میں رکھے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ فرشتوں روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے دو، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھی گفتگو استادوں کا ساتھ